ہم 6 بھائی ہیں، سب کی شادی ہوئی ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے، لیکن آپ پہلے ٹیسٹ بھی کرائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا نقص ہے، کیونکہ سب بھائیوں کی اولاد نہیں ہے۔ میرا خاوند غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، بالکل گناہ ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ ہدایت دے۔ ہمارے گھر میں جادو ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ تلاوت کریں، سارے گھر والے پیا کریں، اور گھر میں بھی ڈالیں ہر کونے میں۔ اولاد میں آسانی کے لیے بھی یہی ہے کہ آپ 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے پیا کریں۔ بہرحال فرضی محرم نہ بنایا کریں کسی کو۔ ہم پاکستان سے ریاض آتے ہیں، ریاض سے مکے پہنچے، یہاں 15 دن کا قیام ہے۔ نماز تو آپ قصر پڑھیں گے، لیکن عمرہ بھی کیا ہے کہ نہیں؟ خارش کی وجہ سے میرا خون نکلا، کوئی حرج نہیں۔ افضل اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ جہاں پانی نہ ہو وہاں انتظام کریں۔ میری بیٹی کی دوست کی بیٹی بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ والد صاحب اور والدہ کو حج کرانے کی ارادہ ہے، کوشش کریں، اللہ آپ کے لیے مدد کرے۔ اگر طواف کے 3 چکر مکمل ہوئے یا 4، نماز کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں، پھر وہیں سے باقی پورے کریں۔ آپ کے والدین میں اللہ پاک الفت اور محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آپ عبادت، نماز، روزہ، زیارت، طواف سب قبول فرمائیں۔ طواف کرتے ہوئے اگر شیطانی خیال آئیں تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھتے رہیں۔ پراپرٹی کے کام میں کمیشن لے سکتے ہیں۔ تقلید کرنا اس کو جس کے پاس علم نہ ہو ضروری ہے۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی، کچھ عرصے بعد سابقہ خاوند کے بھائی کے ساتھ نکاح کر لے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے۔ رمضان میں اگر کسی نے اپنی عورت سے ملاقات کی اور انزال ہو گیا تو بہرحال انشاءاللہ کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن توبہ بھی کرے، استغفار کرے اور روزہ بھی قضا کرے۔ مجھ پر ایک جھوٹا مقدمہ ہے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے، اگر سر کے بال تھوڑے تھوڑے کا معنی ہے کہ 1/4 حصہ بال کٹ گئے تو پھر دم نہیں ہے، اگر صرف ٹک لگائے ہیں تو پھر دم ہے۔ مولانا محمد اسحاق واہ کینٹ والے آپ کے ہمشیرہ کی تعزیت کا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ غار ثور کی سیڑھیوں پہ چڑھ کے جاتے ہیں، لیکن طواف زیادہ افضل ہے۔ مسجد قباء میں 2 رکعت جب نماز پڑھیں گے اس پر آپ کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے گھر میں اچھی محبت تھی، پیار تھا، اب دوریاں ہیں، اللہ الفت پیدا کرے۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت واجب ادا نہیں کی، ابھی ادا کر لو۔ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی بالکل صحیح آدمی تھے۔ بہرحال ایک حج عمرہ کیا ہے، زندگی میں حج ایک دفعہ فرض ہے، لیکن اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں 4 لکھے ہیں تم کرو گے۔ غریبوں پر بھی مدد کیا کرو۔ جدے میں مقیم ہیں، جدے سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے اگر عمرہ کریں، یہ بڑا عمرہ ہے، بالکل بڑا عمرہ ہے، وہ میقات ہے۔ 6 ایام کا قیام مکے میں ہے، قضاء عمری کا پڑھتے رہیں، بس جتنا یاد آئے۔ عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر فرض کی تیسری رکعت میں سورت ملا دے تو پھر سجدہ صاف کرے۔
ایک آدمی نے عمرہ کیا، حلق کو ریاض میں جا کے کرایا، دم پڑ گئی، لیکن وہ دم مکے میں دے گا۔ والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سلام کے لیے کہا ہے بالکل سلام پیش کریں، نسوار استعمال نہ کریں۔ ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کے لیے دعا بھی کیا کریں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ آیت پڑھ کے 100 دفعہ دعا کیا کریں۔ شمویل کا مجھے نہیں پتا ہے پیغمبر تھے یا نہیں۔ میری بہن کا شوہر جو ہے حقوق پورے نہیں دیتا، اللہ اس کو ہدایت دے اور شفا دے، اللہ اس کو ظلم سے بچائے اور حقوق ادا کرے۔ استخارے میں کچھ نظر نہیں آتا، آپ 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں، جو کام ہوگا تو ہو جائے گا، ورنہ ہوگا ہی نہیں۔ زندہ ماں باپ کو عمرہ کر سکتے ہیں، رفع یدین جو کرتے ہیں ان کی بھی نماز صحیح ہے، جو نہیں کرتے ان کے پاس بھی حدیث ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ مجھے عمرے کے بعد یاد آیا کہ میں نے شلوار بھول گیا تھا، اگر شلوار سارے عمرے میں پہنے رکھی ہے تو دم پڑ گئی۔ ہم آ رہے تھے ہندوستان سے اور احرام کی چادر لگیج میں چلی گئی، جدے میں آ کے احرام باندھا، بالکل دم پڑ گئی۔ اگر عمرے کے طواف کے 3 چکر کر کے یاد آیا کہ ہم نے استقبال نہیں کیا تو پھر سے کیوں، کہاں سے طواف شروع کیا اگر استقبال نہیں کیا؟ بہرحال دوبارہ کر لیں، بہتر ہے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے وہ یہ منت مان سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، میں عمرہ کروں گا، ہاں مان سکتا ہے۔ جمعہ کے دن مسجد کی صفائی عورتیں کر سکتی ہیں، اگر کوئی نہ ہو تو کر سکتی ہیں، اگر وہاں کوئی مرد ہے تو پھر وہ خود کرے۔ بہرحال جو کھانا تقسیم ہوتا ہے وہ آپ، بہتر یہ ہے کہ امیر ہیں تو نہ لیا کریں۔ اگر بیوی کو بھولے سے اماں کہہ بیٹھ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ساس نے قسم کھائی ہے کہ میں بہو سے بات نہیں کروں گی، فوراً قسم توڑ دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور بات کرتے رہیں۔ نماز میں جو لوگ ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ عالم یہ کون ہے، بہرحال دبئی میں کچھ لوگ ہیں، شاید آبادی ہوں۔ نماز تراویح کے اندر قرآن دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کے بعد اگر قطرے آتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ احتیاط کریں، اور ایک نماز کے لیے جو وضو کیا ہے اگلی نماز تک کافی ہے، پھر دوسری نماز کے لیے وضو نیا کریں، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، اللہم آثرنا ولا تؤثر علینا، اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، ھذا البلد الامین، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما،
اور علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہندوستان میں اور کشمیر میں اور فلسطین میں کلمہ پڑھنے والوں پہ بہت بڑا امتحان اور ابتلا ہے، اپنی قدرت سے ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ان کے ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرما۔ اللہم انصرہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز۔ اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین۔ اللہم انزل علیہم بعثک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر